وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہ رہی ہوں کہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اس دعوت سے جتنے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن دعوت دینے والے کو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کہتے ہیں اور وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دورہ قرآن سارے اپنے لو ونس کو بھیج دیں، جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایک آیا کو اس کے دل میں اتر جائے، اس کو لگے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، اور جب تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال بھی بھرتے رہیں گے۔ اور جو کسی کو کوئی برائی کی تلقین کرتا ہے یا برائی کی دعوت دیتا ہے تو اس کے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کو گناہ ملتا ہے، لیکن جس نے برائی کی دعوت دی، جس نے برائی کا بات کسی کو بتائی تو اس کو بھی ان سارے عمل کرنے والوں کے برابر ہی گناہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو بھر دے نیکیوں کے ساتھ، تاکہ قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آیت نمبر 1، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا ہمیں میسج مل رہا ہے کہ نہیں پسند فرماتا اللہ اعلانیہ بری بات کا کہا جانا ماں سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور ہے اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ یہاں پہ ہمیں جو سبق مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو کھلے عام اشتہار نہ بناؤ۔ اگر کوئی برائی کا پتہ چلتا ہے تو اس کو دبا دو۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سوسائٹی پلیوٹ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں جب ہم میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان گھروں میں وہ بچیاں جو کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھروں کے اندر، وہ کیسی کیسی ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں، کیونکہ اللہ برائی کیا ہے ہم نے پڑھا نا پہلے، اور جو میں نے ڈیٹیل لیکچرز جو میرے سنڈے کو میری کلاس ہوتی ہے اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام کیا ہے۔ تو ہم کھلے عام جب ایسی چیزیں کرتے ہیں تو اسے دوسرے لوگ انکریج ہوتے ہیں کہ جی یہ کر رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے، اس کی ماں تو کچھ کہتی نہیں ہے، پھر میری امی ایسے کیوں کہتی ہیں۔ دیکھیں یہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بچیوں کو آپ کسی بات سے روکتے ہیں تو ان کی جاننے والے اگر ان کی دوست ہیں، ان کے گھروں میں ایسی آزادی ہے کام کرنے کی جو بری باتوں میں آتا ہے، تو ہمیشہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں اجازت ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو چھپا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اشتہار بنانے کی، الا من ظلم۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائے تاکہ اس سے نجات دی جا سکے۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سسرال میں اگر ظلم ہو رہا ہے، خاوند ظلم کر رہا ہے، بیٹا زبان بند رکھنا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کے سامنے میں آیت رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ظلم ہوا ہے نا تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو ظلم کیا
ہے ظلم یہی تو ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دیں, کسی کی حق تلفی کر دیں, کسی کے وراثت میں حق مار دیں, کسی کو کوئی بھی لیول پہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اتنی ہی بات جتنی اس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ بتا دے. لیکن یہاں پہ ایک اور ڈرنے کی بات ہے کہ اگر ظلم کسی کے اوپر آپ کریں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ آسمان سے, اللہ کے عرش سے آتی ہے اس کی دعا قبول کرنے کے لیے. کیونکہ ظالم جو ہے نا اس کے لیے بہت بہت بڑی اس کے لیے سزا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظلم کرنے والا تو سو جاتا ہے, لیکن ظالم کی جو آہیں ہیں وہ 7 آسمان تک چلی جاتی ہیں. اور پھر ایک اور بھی بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ لوگ ہمیں بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ یہ کیا نا, دیکھو تمہیں اللہ پوچھے گا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مظلوم کی بد دعا تو 7 آسمان تک چلی جاتی ہے, جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا. بعض لوگ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مظلوم بنا دیتے ہیں, تو ایسی ان کے لیے بھی بات نہیں ہے. یہاں پہ سمجھنے کی بات صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ظالم ہے نا اس کے لیے یہ ڈرنے کی بات ہے کہ مظلوم جو ہے اس کی دعا 7 آسمان تک چلی جاتی ہے. اگر تم کھلم کھلا کرو گے بھلائی یا اس کو چھپاؤ گے یا درگزر کرو گے برائی کو, تو یقیناً اللہ ہے معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر تم کھلم کھلا کرو گے بھلائی تو یا اس کو چھپاؤ گے, یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں, اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کے کرنے سے کسی دوسرے کو ہمت ملے گی اور وہ بھی نیکی کا کام کرے گا تو اس کی اجازت ہے. اور اگر تم چھپا کے کرتے ہو تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو چھپا کے کوئی صدقات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن. اور یہاں پہ ایک اور بات جو فرمائی کہ اگر تم درگزر کرو گے برائی سے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے. کہ اگر پھر تم کسی کو معاف ہی کر دو, اور یہ کتنا بڑا مقام ہے, معاف کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں اتنا جگرا ہے, اتنی ہمت ہے, تو اگر تم معاف کر دیتے ہو نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت صاحب قدرت ہے. کیونکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی بات ہم وہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین, میں نے تیرے بندے کو اس وقت معاف کیا تھا جبکہ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی تھی, تو آج آپ ہمیں معاف کر دے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس بات کی قدر کریں گے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ تفریق کرے درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کی, اور کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا, اور چاہتے ہیں کہ نکال لیں اس کے درمیان کوئی راہ, یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں حقیقی, اور تیار کر رکھی ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آج کل آپ نے یہ سنا ہوگا, یہ اتنا فتنہ ایک قسم کا آ گیا کہ لوگ سنت سے انکار کر دیتے ہیں, لوگ حدیث سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو قرآن میں لکھا ہے وہی ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے کہا کہ جو تفرقہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے اندر کہ نہیں جو قرآن میں ہے وہ ٹھیک ہے. اگر قرآن کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جب آپ حدیث کو ہی نہیں سمجھتے, کیونکہ قرآن کی تفسیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے نا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو سنت کو نہیں مانتے, جو احادیث کو نہیں مانتے, ان سے یہ پوچھے کہ نماز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا نا جو ہم نے قرآن میں پڑھا, لیکن ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے, اس کے تمام ارکان آپ کو کس نے سکھائے ہیں؟ اور اس طرح سے تھاؤزنڈ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں, اور کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب رکھا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کئی ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں بھی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم کافر ہو, تو کیا پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بات آپ سے دیکھیے کہ وہ کافروں والے عمل کرتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر توفیق عطا کرے کہ وہ توبہ کر لیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کر دے, آمین ثم آمین. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نہیں تفریق کی کسی میں, ان میں سے یہی لوگ ہیں ان قریب عطا فرمائے گا وہ انہیں ان کا اجر, اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. سوال کرتے ہیں تم سے اہل کتاب کہ اتار لاؤ تم ان پر کتاب آسمان سے, تو یقیناً یہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے پہلے اس سے,
اب یہاں پہ کیا تھا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ جب وہ گئے تھے کوہ طور پہ تو ایک ہی دفعہ جو کتاب نازل ہوئی تھی، تو یہ بھی کیا بار بار آتی ہے کہ اب یہ وحی آ گئی، اب یہ وحی آ گئی، تو ایک ہی دفعہ کتاب کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، حالانکہ ان کو تو اکٹھی کتاب دی تھی، اور کیا کیا تھا کہ جب کہا انہوں نے کہ دکھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا، تو ان کی جرأت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کے آئے تو ان کو کہا انہوں نے کہ ہمیں موسیٰ، اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا؟ یہ اس زمانے کے مسلمان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب تم کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کلام کرتا ہے، تو ہمیں بھی دکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو آ پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر بنا بیٹھے وہ بچڑے کو معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، پھر درگزر کیا ہم نے اس سے بھی، اور عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو غلبہ کھلے طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب ایسے کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی کہ جس نے شرک کیا ہے نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کرے، اور یہی ان کی معافی تھی۔ اور معافی کہاں پہ؟ جب قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، لیکن دنیا میں ان کو یہ سزا ملی تھی۔ اور آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور ان سے عہد لینے کو، اور حکم دیا ہم نے انہیں کہ داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور حکم دیا ہم نے ان کو کہ نہ حد سے بڑھنا سب کے معاملے میں، اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط۔ اب یہاں پہ سب کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا۔ اب انہوں نے کیا چالاکی کی کہ ہفتے کی بجائے وہ ایک دن پہلے جمعے کے دن وہ اپنی نیٹ لگا دیتے تھے، جب پانی، اور ہوتا بھی کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی تھی، آزمائش تھی نا ان کی، تو اس دن کیا ہوتا تھا کہ مچھلیاں اس نیٹ میں آ جاتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا، تو سنڈے کو جا کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے، تو کہتے تھے ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑتے نا۔ ایسے ہی بہانے ہم بھی کرتے ہیں، جب بھی دین کا معاملہ آتا ہے نا، ہم کوئی نہ کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قصے بیان کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہمیں قصے سنا رہے، یہی بتا رہے کہ اس وقت کے مسلمان جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہیلے بہانے کیے تھے۔ تو آج مسلمانوں تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس بسبب اس کے توڑ ڈالا انہوں نے اپنے عہد کو، اور اس کے کفر کرنے پر اللہ کی آیات پر۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے نا اللہ کی آیات کا کفر کرنا، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، تو ان کی اللہ کی آیات سے کفر کرنے پر اور ان کے قتل کرنے پر انبیاء کے ناحق، اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ مہر کر دیا اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، بس نہیں ایمان لاتے وہ بلکہ بہت ہی کم۔ اور یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں، جیسے کوئی چیز آپ غلاف میں بند کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن پاک بند کرتے ہیں نا، کہ خوبصورت سا غلاف آتا ہے کہ مطلب ہمارے دل بند ہے، ہم نئی شریعت نہیں لینے والے، نئے نبی جو بھی آئے ہم ان کی بات نہیں ماننے والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے قول کے مریم پر ایک بہتان عظیم، اور ان کے قول کے کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، اور نہ سولی چڑھایا انہوں نے اسے، لیکن صورت معلوم ہوئی اس کی سی ان لوگوں کو، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں ضرور شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، نہیں ان کو اس کا کوئی علم سوائے پیروی کے ایک گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے ان کو یقیناً۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھایا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا بلکہ ان کو شک ہو گیا تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ان کے حواریوں میں سے ایک حواری نے غداری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گیا، اور جب اس نے ساری بات بتا دی کہ کدھر حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا، اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کی بنا لی، اور انہوں نے اسی کو پکڑ لیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا اس پر، اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا وہ ان پر گواہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر ہر اہل کتاب ایمان لائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ بس سبب ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی تھے، حرام کر دی تھی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے، اور اس سبب سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ تو ہوا بھی یہ کہ جو چیزیں ان کی شریعت میں حرام تھی ان کے گناہوں کے سبب، یا پھر انہوں نے خود ہی حرام کر لی تھی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حلال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اب یہ کہتے تھے کہ شریعت تو وہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس کو حرام کیا اب حلال کیا، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کے سبب ان پہ حرام تھی، لیکن وہ ہماری امت پہ، مسلمانوں پہ وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے کہ ان کا گوشت کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، لیکن وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اور ان کے لینے کے سود کے جبکہ منع کیا گیا تھا ان کو اس سے، اور ان کے کھا جانے سے اموال لوگوں کے ناحق طریقے سے، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں ان میں سے عذاب دردناک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو پختہ لوگ ہیں علم میں ان میں سے، اور جو مومن ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر، اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کے، اور دینے والے ہیں زکوٰۃ کے، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، تو یہی لوگ عنقریب جنہیں دیں گے ہم اجر عظیم۔ اور اب آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہی بھیجی ہم نے تمہاری طرف جس طرح وہی بھیجی تھی ہم نے نوح کی طرف اور پیغمبروں پر اس کے بعد، اور وہی بھیجی تھی ہم نے ابراہیم کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر، اور عنایت کی تھی ہم نے داؤد کو زبور، اور وہ رسول ہیں کہ بیان کر چکے ہم جن کے حالات تم سے اس سے قبل، اور وہ رسول ہیں کہ نہیں بیان کیے جن کے حالات ہم نے تم سے، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے ایک باہمی کلام۔ سب رسول خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے اور تاکہ لوگ ہدایت پر چل سکے۔ کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ سیدھی راہ پا جائے گا۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا تاکہ لوگ سیدھی راہ اپنا لیں۔ اور آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس پر جو نازل کیا گیا اس نے تم پر کہ نازل کیا گیا ہے اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور کافی ہیں وہ اللہ پر بطور گواہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بے شک بھٹک کر جا پڑے وہ گمراہی میں دور کی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کرتے رہے، نہیں ہے اللہ کہ معاف کر دے ان کو، اور نہ ہی وہ دکھائے گا ان کو سیدھا راستہ، سوائے راستے کے جہنم کے رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ہے یہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ دیکھیے ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں اس کی پیروی نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا غصہ اور غضب ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں نا جب لوگوں سے، تو کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، اب کچھ نہیں ہونا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو ہم کو جان بوجھ کے ایسی چیزیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اتنے رحمان و رحیم نہیں ہوتے تو آج ہم دنیا میں جتنی گناہ کر رہے ہیں، جتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں دکھا دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو ایمان لاؤ
بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اے بندے تو اپنی اوقات تو دیکھ کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتا، اور اتنی آسانی کے ساتھ تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مبالغے کی جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مبالغہ نہ کرو۔ یہ انہوں نے کیا مبالغہ کیا تھا کہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے امام احمد رضا کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نعت لکھتے ہوئے اتنا کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، اور میں کیونکہ بالکل ایسے جیسے تیز دھار پہ، تلوار کی تیز دھار پہ کسی کو بٹھا دیا ہو، کہ اگر اس نعت میں جب ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اگر ہم اسے کم کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ کرتے ہیں تو مبالغے میں آ جاتے ہیں اور وہ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم دیکھیں دوسرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے ہمیں بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہ نبی بن کے آئے تھے، وہ مسلمان تھے جن کے لیے آئے تھے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن پہ آئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے اپنے وقت کے، عیسائی تو انہوں نے نام رکھ لیے تھے، لیکن اپنے وقت کے تو یہود اور نصارہ جو تھے اپنے وقت کے مسلمان تھے۔ انہوں نے جو غلوف کیے، تو آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس قرآن میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اسے بچ جائیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا یہ کام کرنا ہے، سے ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن غلوف جو ہوتا ہے وہ محبت میں انتہا سے ہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق، اور در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا رسول اللہ کا، اور کلمہ تھا اس کا جو اس نے بھیجا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح اس کی طرف سے۔ تو ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نہ کو خدا تین ہے، باز آؤ کہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ در حقیقت اللہ معبود واحد ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ سازگار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں آر ہو مسیح کو کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں، اور جس نے آج سمجھا اس کی عبادت کو اور تکبر کیا، تو عنقریب جمع کرے گا وہ ان کو اپنے پاس سب کے سب کو۔ سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، تو دے گا وہ انہیں ان کا پورے کا پورا اجر، اور مزید عنایت کرے گا انہیں اپنے فضل سے۔ اور بس وہ لوگ جنہوں نے آر کیا اور تکبر کیا، تو دے گا وہ ان کو عذاب تکلیف دینے والا، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے حامی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل۔ کون سی دلیل آ چکی ہے؟ یہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف نور مبین۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رہے مضبوطی سے اس کو، تو عنقریب داخل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے، اپنی جانب سے اور فضل میں، اور دکھائے گا انہیں اپنی طرف سے سیدھا راستہ۔ اب آیت نمبر 176 میں ہم کلالہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے، کیونکہ ہم پہلے ڈیٹیل میں وراثت کے قانون پڑھ چکے، اب یہاں پہ کلالہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی مرد مر جائے کہ نہ ہو جس کی اولاد، اور ہو اس کی ایک بہن، تو اس کے لیے نصف ہے جو اس کے بھائی نے ترکے میں چھوڑا، اور وہ بھائی اس مرنے والی بہن کا وارث ہوگا اگر نہ ہو اس بہن کی اولاد۔ پھر اگر ہو اس مرنے والے بھائی کی دو بہنیں، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ان میں سے جو اس بھائی نے ترکے میں چھوڑا، اور اگر ہو بھائی بہنیں مرد اور عورتیں، تو مرد کے لیے برابر ہے حصہ 2 عورتوں کے۔ بیان فرماتا ہے اللہ تم سے کہ نہ بھٹکتے پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیے وراثت کے جتنے بھی رولز ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سچویشنز فرق ہوتی ہیں، تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جتنی جلدی سے جلدی تقسیم ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ ماں باپ اتنی محنت سے
پیسہ جمع کرتے ہیں اولاد کی خاطر نا، اور وہ اولاد جو ماں باپ کی جان ہوتی ہے، ان کے مرنے کے بعد اسی جو پیسہ وہ اتنی مشکل سے جمع کرتے ہیں نا، اسی پیسے کی وجہ سے سب بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں دل کھٹے ہو جاتے ہیں، پرابلمس آ جاتی ہیں۔ کبھی ماں باپ یہ چیز سوچ لیں کہ جو چیز وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ چیز ان کے لیے کتنا فتنہ بن جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ ماں باپ کبھی ایسا نہ کرے۔ اور یہی بات کہ چھوڑیں گے مال تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بیانہ بتا دیا کہ کیسی اس کی ڈویژن ہوگی، کس کا مال کس کو کتنا ملے گا، لیکن جگرا بھی تو ہونا چاہیے نا وہ سارا کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کی اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی سزا آپ دیکھیں، اگر کسی کے وراثت میں سے اب چھوٹا سا مال بھی ہے، فار ایگزامپل آپ کی بہن کا حصہ تھا، آپ نے زبردستی دھوکے سے لے لیا، وہ مال جو ہے وہ آگ بن کے پیٹوں میں جائے گا۔ اور وہ کیسے حلال، اب دیکھیں حرام مال کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو کیسے وہ مال جو کھا رہا ہوتا ہے وہ نہ صرف خود کھاتا ہے، اپنی اولاد، اپنے جس کو بھی کھلاتا ہے، کیسی آگ بھرتا ہے وہ پیٹوں میں، اور یہ چیز کوئی سمجھتا نہیں ہے اتنی آسانی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صورت ہم نے ختم کی ہے آج انشاءاللہ، تو اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ہم اس کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اس لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ایک ہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں حق دکھا دے ہم تاکہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا کر کے ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین تاکہ ہم اسے اجتناب کر لیں، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب کس کو کہا جا رہا ہے نا، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہو پورا کرو معاہدوں کو، کون سے عہدوں کو پورا کرو۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہم نے کون سے عہد پورے کرنے ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ، وہی عہد ہے۔ اور پھر سب سے بڑا عہد اس کے بعد جو ہم ایک اور عہد کرتے ہیں جو نکاح کا عہد ہوتا ہے، جب ہم اپنے نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، یہ اتنا بڑا عہد ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے، کیونکہ انہوں نے پوری ایک نسل کو آگے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں ہارمنی ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، اس گھر سے جو بچے بڑے ہوں گے نا، وہ سوسائٹی کے لیے ایک خوبصورت پھول کی طرح بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو اپنے معاہدوں کو، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چرانے والے چوپائے، مویشی بجس ان کے جو پڑھ چکے پہلے سے، ہم تمہیں سنا چکے جو ابھی ہم نے پڑھ چکے پہلے سے کہ کیا حلال ہیں، نہ حلال جاننا شکار کو جبکہ تم ہو احرام میں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ احرام کی حالت میں ہماری آزمائش کیا ہوتی ہے کہ جو حلال چیزیں ہوتی ہیں کچھ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت حرام کر دیتے ہیں، جسٹ ٹو نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت میرے حکم کیوں مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اور جب ہم اس وقت اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں پکے ہو جاتے ہیں، تو جب ہم واپس آتے ہیں عمرہ یا حج سے، تو یہی پریکٹس ہماری ہوتی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ احکامات جس پہ اللہ نے منع کیا ہے اب ہم نے وہ نہیں کرنے ہیں۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے حرمتی مت کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان کے پٹے پڑے ہوئے ہوں جن کے گلوں میں، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرم کی طرف طلبگار بنتے ہوئے فضل کے اپنے رب کی اور اس کی خوشنودی کی۔ تو یہاں پہ ان جانوروں کے بارے میں ہے کہ پٹے ڈالے ہوئے وہ تھے کہ جن کی ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ انہوں نے قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ لوگ اپنے قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے، اور ایک نشانی کے طور پہ ہوتا تھا کہ یہ والے جانور جو ہیں یہ ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کی تم بے حرمتی مت کرو۔ جب احرام اتار دو تو پھر
शिकार करो और ना आमादा करे तुम्हें दुश्मनी उन लोगों की कि उन्होंने रोका था तुमको मस्जिद हराम से इस बात पर कि तुम ज्यादती करने लगो, और तावन करो नेकी में और परहेजगारी में, और मत तावन करो गुनाह में और जुल्म में, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हराम किया गया तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और गोश्त सुअर का, और वो जिसको पुकारा गया हो गैर अल्लाह का नाम जिस पर, और वो जो गला घुट कर मर जाए, और वो जो चोट लग कर मर जाए, और वो जो गिर कर मर जाए, और वो जो सींग लग कर मर जाए, और वो जिसको फाड़ खाए दरिंदे मगर वो जिसको मरने से पहले जबा कर लिया तुमने, और वो जो जबा किया गया हो आस्ताने पर, और ये कि किस्मत मालूम करो तुम जुबे के तीरों से, ये सब गुनाह के काम है। आज ना उम्मीद हो गए हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया तुम्हारे दीन से, तो मत डरो इनसे और मुझे से डरते रहो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो बताया कि कौन कौन से जानवर जो है किस हालत में वो हराम होंगे, खाना उनका मना किया गया। लेकिन उससे पहले अगर उनको चोट जब लगी है, वो गिरे हैं, अभी उनके अंदर जान है, तो उस वक्त अगर तुम ज़बा कर लेते हो तो वो तुम्हारे लिए हलाल है। और अब आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत खुशखबरी दी कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और तमाम कर दी तुम पर अपनी नेमत। व रदीतु लकुमुल इस्लाम, और पसंद किया तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को। बस जो शख्स नाचार हो जाए भूख से कि ना माइल हो गुनाह पर, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर इस हालत में है कि उसके पास खाने की कोई चीज नहीं है, और यहाँ तक हालत हो गई कि वो मरने के करीब हो गया, तो उस वक्त जो हराम चीज है वो उस वक्त वो खा सकता है, उस पर उस वक्त कोई गुनाह नहीं है। हाँ, वो इसलिए नहीं कि अपने शौक से खा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसकी जान बच जाए, वो इतना से सिर्फ खाता है, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। पूछते हैं वो तुमसे कि कौन सी चीजें हलाल की हैं, उनके लिए कह दो कि हलाल की हैं तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें, और जिनको सुधार रखा है तुमने शिकारी जानवरों में से शिकार पर दौड़ाने को, कि सिखाते हो तुम उनको जो कुछ सिखाया है तुमको अल्लाह ने, तो खाओ उनमें से जो पकड़ रखे वो तुम्हारे लिए, और लो नाम अल्लाह का इस पर, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यहाँ पे जो शिकारी जानवर उन्होंने रखे हुए थे जो शिकार पकड़ के लाते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनको भी तुम सुधारते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया कि किस तरह से उनको लेके आना है। इसकी डिटेल जो है वो आप मेरे इंशाल्लाह जो मेरे लेक्चर्स होते हैं जिसमें मैंने तफसीर करवाती हूँ, उसमें आप जाके जरूर देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, आज हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें, और खाना इन लोगों का जिन्हें दी गई है किताब हलाल है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा खाना हलाल है उनके लिए। और हलाल है पाक दामन औरतें मोमिनात में से, और पाक दामन औरतें उन लोगों में से जिन्हें दी गई किताब तुम में से, जबकि अदा कर दो तुम उन्हें इनके महर निकाह में लाने के लिए, ना कि बदकारी करने के लिए, और ना कि ये कि छुपी आशनाई के लिए। और जो मुनकर हुआ ईमान का, तो यकीनन जाया हो गए उसके अमल, और वो होगा आखिरत में खसारा उठाने वालों में। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये बात आती है कि अहले किताब का खाना जायज है, तो उलमा ये कहते हैं कि अहले किताब का खाना वो जायज है जो हमारे लिए भी हलाल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मुसलमान के घर में कोई हराम चीज है तो वो तो नहीं खाएंगे ना। इसी तरह से अहले किताब में भी जो हराम चीज है वो हम नहीं खा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने जबा किया और अगर उन्होंने हलाल तरीके से जबा नहीं किया, मतलब खून नहीं निकाला सारा जब वो जबा कर रहे थे, तो वो हमारे लिए हलाल नहीं है। और लेकिन बाज उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बस कह दिया कि अहले किताब का खाना हलाल है तो वो खा सकते हैं। आयत नंबर 6 में हम वुजू के अहकामात पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए वो लोगों जो ईमान लाए, जब तुम खड़े हो नमाज के लिए तो धो लिया करो अपने मुंह और अपने हाथ कोनियों तक, और मसा कर लो अपने सरों का, और धो लिया करो अपने पैर को घुटनों तक, और अगर तुम हो हालत जनाबत में तो नहा कर पाक हो जाया करो, और अगर तुम हो बीमार या सफर में, या आया हो कोई तुम में से बैतुल खला से, या मुकारबत की हो तुमने औरतों से, फिर ना मिल सके तुमको पानी, तो तुम तयम्मुम कर लिया करो ऐसी मिट्टी से जो पाक है, बस मसा करो अपने मुंह का और अपने हाथ का, इससे और नहीं चाहता अल्लाह के मुब्तला करे तुमको किसी तंगी में, बल्कि चाहता है कि तुम्हें पाक करे और पूरी करे अपनी नेमत तुम पर, ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। यहाँ पे देखिए दोनों चीजों का हुक्म है कि वुजू करने के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि कैसे वुजू है, और उसके बाद तयम्मुम का भी जिक्र कर दिया
کہ اگر پانی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا تو چلو جی نماز سے چھٹی ہو گئی، لیکن اگر پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اور یاد کرو احسان اللہ کے جو کیے اس نے تم پر، اور اس کو عہد کو وہ کہ لیا تھا تم سے قول جس کا جب کہا تھا تم سے کہ سنا ہم نے اور قبول کیا ہم نے، ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ واقف ہے ان باتوں سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کی تکرار آپ کو اس میں ملے گی کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے مخاطب ہیں، کیونکہ اس سے پہلی صورت میں ہم زیادہ تر یہ دیکھ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے یا ایھا الناس کے اے تمام انسانیت کے لیے تھا، اور یہاں پہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے گواہیاں دینے کی انصاف والی، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھیے اس کے جہاں جہاں بھی یہ آتا نا یا ایھا الذین آمنو، چھوٹا سا اپنا نام نیچے لکھ لیا کرے، تاکہ جب بھی آپ قرآن کھولیں گے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے کیا ہے تم پر، جب ارادہ کیا ایک رونے کے بڑھائیں وہ تم پر اپنا ہاتھ تو روک دیا اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہم سے اتنا طاقتور ہے، اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر ہم ہمیں تو وہ دبا لے گا یا ہم پہ ظلم کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی نا، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوگا نا تو پھر ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ لیا تھا اللہ نے اقرار بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے تھے ہم نے ان میں 12 سردار، اور فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم کیسے، اگر تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ اور ایمان رکھو گے میرے رسولوں پر اور مدد کرتے رہو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ۔ یہ کون سا قرض حسنہ؟ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ضرور دور کر دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا میں تمہیں جنتوں میں جس میں بہہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں۔ پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ میں سے۔ اور اب آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اس وجہ سے کہ توڑ ڈالا اس نے اپنے عہد کو، لعنت کی ہم نے اس پر اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، بدل دیتے ہیں وہ کلام اللہ کو اس کے مقامات سے، اور بلا بیٹھتے ہیں ایک حصہ اس میں سے نصیحت کی تھی جس کی ان کو، اور تم ہمیشہ خبر پاتے رہتے ہو خیانت کی ان کی، سوائے چند ایک کے ان میں سے، سو معاف کر دو انہیں اور درگزر کرو، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، لیا تھا ہم نے ان سے عہد پھر فراموش کر دیا انہوں نے ایک حصہ اس کا، نصیحت کی تھی جس کی ان کو تو ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض اور کینہ روز قیامت تک کے لیے، اور ان قریب آگاہ کر دے گا انہیں اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کے کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم اپنی کتاب میں، کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بیان کیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو تورات تھی وہ عام بندے کے ہاتھ میں نہیں تھی، عام لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے علماء جیسے بھی کہتے تھے وہ ان کو وہی لگتا تھا کہ اس کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم کتنے نصیب والے ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ قرآن ہر انسان کے ہاتھ میں، لیکن بدقسمتی کی انتہا آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ہم دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارا بچہ ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتا تو ہم اسکول میں اس کو ABC سکھانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا اپنی کتاب کے ساتھ کہ ہمیں اب تو ہماری لینگویج میں، کوئی لینگویج، اردو میں، انگلش میں، ہر لینگویج میں اس کا ترجمہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کتاب کو نہیں سمجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے ہم سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، کہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم کتاب میں، اور درگزر کرتا ہے بہت کچھ، بے شک آ چکی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین۔ اب آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ان کو جو تابع ہوا اس کی رضا کے راستے سلامتی کے، اور نکالتے ہیں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور چلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم۔ کہہ دو کہ کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ ارادہ کر لے ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور اس کو جو کچھ زمین میں۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنی مشکل آیات ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آگے ذرا بھی کس کا بس چلتا ہے، اگر ارادہ کر لے اللہ کے ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور اس کو جو زمین میں ہے، سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلاک کر دے، تو اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان پیدا کرتا ہے وہ چاہتا ہے جو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہود و نصارہ نے کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے چہیتے ہیں۔ کہہ دو کہ پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کے سبب؟ نہیں بلکہ تم بشر ہو، انہی میں سے ہو جو اس نے پیدا کیا، بخش دے وہ جسے چاہے اور عذاب دے وہ جسے چاہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان کی بادشاہی اور زمین کی، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، کہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے منقطع رہنے کے بعد سلسلہ رسولوں کے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق تھا، تو اس سے پہلے تو پے در پہ رسول آ رہے تھے، اور ایک ایک رسول آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اپنے وقت کے مسلمانوں پہ رسول تھے، اور جو حضرت عیسیٰ تھے وہ اپنے وقت کے جو لوگ تھے اور ان کے اوپر جو مسلمان تھے رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ ان کو جس اپنے والدات کی جیسے عزت کرتے تھے اسی طرح سے ان کو ایک بزرگ سمجھ کے ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہمیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی جو قصے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو مسلمان تھے، اس کے باوجود ان میں کتنی خرابیاں آ گئی تھی، کتنی بدعات ان کے اندر آ گئی تھی کہ مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو، جو اللہ نہ کرے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کہو تم کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، سو یقیناً آ گیا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، جب پیدا کیا اس نے تم میں پیغمبر اور بنایا تمہیں بادشاہ، اور عنایت کیا تم کو اتنا کچھ کہ نہیں دیا کسی کو اہل عالم میں سے۔ اب دیکھیے اہل کتاب یہودیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی کہ پورے جہان پر ان کو فضیلت دی تھی۔ اور آیت نمبر 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم داخل ہو جو تم ارض مقدس میں جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پھر جانا اپنی پیٹھیں موڑ کر ورنہ پلٹو گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ یقیناً وہاں ایک قوم ہے بہت طاقتور، اور یقیناً ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ نہ نکل جائیں اور وہ وہاں سے، پھر اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے دو شخص ان میں سے جو ڈرتے تھے، اور انعام فرمایا تھا اللہ نے ان دونوں پر کہ داخل ہو جو اس پر حملہ کر کے دروازے میں سے، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں تو بے شک اللہ تمہیں غالب کر دے گا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ وادی طی میں جب یہ لوگ آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ آپ کو یاد ہے نا، کہ فرعون سے نجات دلائی تھی اور سمندر کو دو حصے ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے اور فرعون اس میں ڈوب گیا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طی میں پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ اپنی ارض مقدس کی طرف چلے، فلسطین کو ان کو فتح کرنا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت بھی سنا دی کہ یہ بس وہاں پہ جائیں گے تو ان کو کامیابی مل جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا
تو क्योंकि आप देखिए पीछे से ये लोग गुलाम थे, तो इतनी गुलामी में रहते रहते ना उनका मोरल भी डाउन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मूसा, हम तो वहां पे तो इतने बहादुर लोग हैं, इतने लंबे चौड़े उनके कद है, तो हमें बड़ा डर लगता है। तुम जाओ और अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहो कि तुम्हें फतह दे, तो जब तुम्हें फतह मिल जाएगी तो हम उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हजरत मूसा जब वादी यतीम में आए थे तो लाखों का लश्कर उनके साथ था, और लाखों के लश्कर में से दो लोग, सिर्फ दो लोग ये कह रहे हैं कि ए लोगो, जो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं उनकी बात मानो। आप देखें कि हजरत मूसा को कितना गुस्सा आया होगा उनपे, और वो बोले ए मूसा, यकीनन हम हरगिज नहीं दाखिल होंगे इसमें कभी भी, जब तक वो लोग वहां पे हैं। तो तू जा और तू और तुम्हारा रब फिर दोनों लड़ो उनसे, बेशक हम तो यही बैठे रहने वाले हैं। कहा उसने, ए मेरे रब, बेशक मैं नहीं इख्तियार रखता सिवाय अपने और अपने भाई के, सो तू जुदाई कर दे हमारे और इन लोगों के दरमियान जो नाफरमान है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने डिसार्टेड थे कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेसिकली उनके लिए बददुआ ये की कि ये लोग नहीं मानते अल्लाह सुब्हानहू तआला, मेरे और इनके दरमियान तू जुदाई डाल दे। फरमाया उसने, किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो बेशक वो है हराम कर दिया उन पर 40 बरस तक, वो 40 बरस तक वादी यतीम में घूमते रहे थे। और उसके बाद हजरत मूसा भी उन्हें उसी दौरान में फौत हो गए, और उसके बाद उन्होंने यूशे बिन नून की क़यादत में जाके फलस्तीन फतह किया था, क्योंकि जो बड़े लोग थे उस वक्त के वो मर चुके थे, और अब ये नए बच्चे जो पैदा हुए थे वो अब जवान हो गए थे। तो उन्होंने फिर जाके उनके साथ जंग की थी, और फिर वो फलस्तीन में जाके उन्होंने कामयाबी हासिल की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सरगर्दा फिरते रहेंगे जमीन में, तो ना अफसोस करना नाफरमान कौम पर। और सुना दो इनको किस्सा आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का, जो बिल्कुल हक है। जब पेश की दोनों ने एक न्याज, तो कबूल हो गया इन दोनों में से एक की न्याज, और ना कबूल हुई दूसरे की। तो कहा उसने कि यकीनन मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि दर हकीकत वो कबूल करता है अल्लाह परहेजगारों को। देखिए उस जमाने में क्या होता था कि जो अपनी कुर्बानी पेश करता था, दोनों के दरमियान में अगर कोई झगड़ा है, कोई ऐसा है, तो वो तरीका ये होता था कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी लेते थे, और वो जो पहाड़ के ऊपर रख लेते थे, और आसमान से एक बिजली आती थी जो जो ठीक होता था ना, जो हक पे होता था, उसकी कुर्बानी को उठा के ले जाती थी। तो उसे पता चल जाता था, एक फैसला हो जाता था कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो यही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो जो दो भाइयों के दरमियान जो फैसला करना था, तो जो एक भाई की कुर्बानी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल किया और वो सच पे था, तो दूसरे भाई ने कहा गुस्से में आके कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और अब आयत नंबर 28 में कि अगर बढ़ाएगा तू मेरी तरफ अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए, तो नहीं मैं बढ़ाऊंगा अपना हाथ तेरी तरफ तुझको कत्ल करने के लिए। यकीनन मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब है तमाम जहानों का। यकीनन मैं चाहता हूँ कि तू समेट ले मेरे गुनाह को भी और अपने गुनाह को भी, फिर तू हो जाएगा अहले दोज़ख में से, और यही तेरी सजा है और जालिमों की यही सजा होती है। तो तरगीब दी उसको उसके नफ्स ने कि कत्ल किया उसने अपने भाई को, और उसने कत्ल कर दिया, फिर हो गया वो खसारा पाने वालों में से। फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा जो कुरेदने लगा जमीन को, ताकि उसे दिखाए कि कैसे छुपाए लाश को अपने भाई की। कहने लगा, हाय मेरी बदकिस्मती, क्या मैं इससे भी आजिज हूँ कि मैं हो सकता जैसे कि ये कौवा है कि छुपा देता लाश अपने भाई की। फिर वो हो गया पशेमान इसी वजह से कि लिख दिया हमने बनी इसराइल पर कि जिसने कत्ल किया किसी जान को बगैर किसी जान के बदले में, या फसाद किया जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला तमाम इंसानों को। अब देखिए दो चीजें हैं, एक कत्ल और एक फसाद। और आप देखिए आजकल जमीन में दुनिया में फसाद कैसे हो रहा है। हमारे इर्द के जो लोग दुनिया में फसाद कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है, अब आप गौर से सुनिएगा कि जिसने कत्ल किया किसी जान को बगैर किसी जान के बदले में, या फसाद किया जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला तमाम इंसानों को। और जिसने जिंदगी बख्शी उसको, तो गोया जिंदगी दी उसने तमाम इंसानों को। और यकीनन आ चुके हैं उनके पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ। फिर भी यकीनन बहुत से लोग इनमें से इसके बाद जमीन में बहुत ज्यादतियां करने वाले हैं। सिर्फ यही सजा है उन लोगों की जो जंग करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, और दौड़ते फिरते हैं जमीन में फसाद करने वालों को। अब गौर कीजिए कि फसाद का वर्ड किधर आया है, कि जमीन में जो फसाद करते हैं उनकी सजा क्या है, कि कत्ल कर दिए जाएं, या सूली चढ़ा दिए जाएं, या काट दिए जाएं। फिर देखिए कत्ला का वर्ड आता है जो टुकड़े टुकड़े कर देना, कि काट दिए जाएं इनके हाथ और उनके पांव मुखालिफ सिमतों से, और निकाल दिए जाए मुल्क से। ये इसलिए कि रसवाई है दुनिया में भी उनके लिए, और आखिरत में उनके लिए अजाब होगा बहुत बड़ा।
اور اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं सिवाय वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली इससे बेशतर कि तुम काबू पाओ उन पर, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अगर कोई उससे पहले, कि अगर पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले, पकड़ा जाएगा तो फिर तो उसको पता ही अब सजा मिली है, फिर तौबा का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई गुनाह करता है और उसको एहसास हो जाता है इस बात का और वो तौबा कर लेता है, तो अल्लाह सुब्हान तआला उसकी तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वो लोगों जो ईमान लाए हो, डरते रहो अल्लाह से और तलाश करो उसका कुर्ब और जहाद करो उसकी राह में ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ पे देखिए जहाद का जो लफ्ज आता है ना, सबसे हम अब कहाँ पे, हम तो नहीं जहाद पे जा सकते ना, औरतें हैं, तो हमारा जहाद क्या है कि हमने अपने नफ्स से जहाद करना। अल्लाह सुब्हान तआला ने जिन जिन चीजों का हुक्म दिया है, दो हमें मुश्किल लगे लेकिन हमारे लिए उससे बड़ा जहाद नहीं होगा कि हम उस पर जम जाएं कि हमने अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात पूरे करने हैं, तो हमने अपने अंदर से ये सारी चीजें जो बेसिकली देखिए, अगर हम झूठ की आदत है फॉर एग्जांपल, तो झूठ ना बोले ये जहाद है, चुगली ना लगाए ये जहाद है, किसी का हक ना मारे ये जहाद है, किसी का दिल ना तोड़े ये जहाद है। इसी तरह से एक लंबी लिस्ट आप देखें कि अल्लाह सुब्हान तआला की राह में जो जहाद करने वाले हैं उनको फिर कितने बड़े बड़े इनामात मिलते हैं। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, ए वो लोगों जो ईमान लाए, डरते रहो अल्लाह से और तलाश करते रहो उसका कुर्ब और जहाद करो उसकी राह में ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नंबर 36 के अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अगर ये कि उनके पास हो वो जो जमीन में है सब का सब, और इसी कदर उसके साथ, ताकि फिदिया कर दें वो उस अजाब के बदले में जो क़यामत के रोज तो नहीं कबूल किया जाएगा उनसे, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, चाहेंगे वो कि निकल जाए आग से मगर वो नहीं निकल सकेंगे इससे, और उनके लिए अजाब है हमेशगी का। और चोर मर्द और चोर औरत काट दो हाथ उन दोनों के, सजा है उसकी जो उन्होंने कमाया इबरत के तौर पर अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जबरदस्त साहिब हिकमत है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 39 में, फिर वो जिसने तौबा कर ली बाद अपने गुनाह के और इस्लाह कर ली, तो यकीनन अल्लाह माफ करने वाला है उसको, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। अब यहाँ पे क्या बात है कि जब अगर वो इवन पकड़ा जाता है और फिर वो तौबा कर लेता है ना, तो क्यामत के दिन जो उसको सजा मिलनी थी अल्लाह सुब्हान तआला इंशाल्लाह वहां पे माफ कर देंगे, लेकिन दुनिया में अगर जो उसने ऐसी हरकत की है तो उसकी सजा तो दुनिया में मिलेगी। आयत नंबर 40, क्या नहीं मालूम तुझे कि अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों और जमीनों में, अजाब करे वो जिसको चाहे और बख्श दे जिसको चाहे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, ए रसूल ना गमगीन करे तुमको वो लोग जो जल्दी करते हैं कुफर में, इन लोगों में से जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अपने मुंह से जबकि नहीं वो ईमान लाए, और इन लोगों में से जो यहूदी हैं कान लगाने वाले हैं झूठी बातों पर, जासूसी करते हैं उन दूसरे लोगों के लिए नहीं जो तुम्हारे पास आए, तहरीफ कर देते हैं कलाम में बाद इसके उसके मुकाम से बदल कर, कहते हैं अगर दिया जाए तुमको यही हुक्म तो उसको कबूल कर लेना, और अगर ना दिया जाए तो बचते रहना उससे, और जिसको चाहे अल्लाह के उसे फितने में डाल दे तो हरगिज नहीं तुम इख्तियार रखते इसके लिए अल्लाह के मुकाबले में जरा भी। यही वो लोग हैं कि नहीं चाहा अल्लाह ने कि पाक करे उनके दिलों को, और उनके लिए दुनिया में जिल्लत है और उनके लिए आखिरत में अजाब है बहुत बड़ा। जासूसी करने वाले हैं झूठी बातों पर, बहुत खाने वाले हैं हराम को, तो अगर ये आए तुम्हारे पास तो फैसला कर देना उनके दरमियान या रूगर्दानी कर लेना इनसे, और अगर रूगर्दानी करो इनसे तो हरगिज नहीं वो बिगाड़ सकेंगे तुम्हारा कुछ भी, और अगर तुम फैसला करो तो फैसला करना इनके दरमियान इंसाफ से, यकीनन अल्लाह महबूब रखता है इंसाफ करने वालों को। आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और कैसे वो तुमको मुनसिफ बनाएंगे जबकि उनके पास तौरात है जिसमें हुक्म है अल्लाह का, फिर भी वो मुंह मोड़ लेते हैं इसके बाद इससे, और नहीं है ये लोग ईमान वाले। आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, बेशक हमने नाजिल फरमाई तौरात जिसमें हदायत और रोशनी है, हुक्म देते थे इसी के मुताबिक अंबिया जो फरमाबरदार थे उन लोगों को जो यहूदी थे, और मशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो निगहबान मुकर्रर किए गए थे अल्लाह की किताब के और थे वो इस पर गवाह। सो मत डरना तुम उन लोगों से, डरते रहना मुझे से, और ना बेच देना मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर,
اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے اس میں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، یہ سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ پس جو معاف کر دے اسے تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور بھیجا ہم نے اس کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا بنا کر اس کا جو تھا پہلے سے موجود تورات میں، اور عنایت کی ہم نے اس کو انجیل جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق کرتی ہے اس کی جو تھا پہلے سے موجود تورات میں، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور چاہیے کہ حکم دیا کرے اہل انجیل اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے اس میں، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، کون سی کتاب؟ قرآن پاک، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے سے موجود کتابوں میں ہے، اور نگہبان ہے اس پر، تو فیصلہ کرو اس کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے، نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، اس سے کہ منہ موڑ کر جو آ چکا تمہارے پاس حق، ہر ایک کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے تم میں سے ایک دستور اور ایک طریقہ۔ اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، مگر یہ کہ آزمائش کرے وہ تمہاری اس میں جو دیا ہے اس نے تم کو، سو سبقت لے جاؤ نیک کاموں میں، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے سب کے سب کو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا جو تم اختلاف کرتے تھے۔ اور یہ کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان اسی کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، اور نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، اور ان سے محتاط رہنا کہ نہ بہکا دے تم کو کسی حکم سے جو نازل فرمایا ہے اللہ نے تم پر۔ بس اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ صرف یہی چاہتا ہے اللہ کہ مصیبت نازل کرے ان پر ان کے بعض گناہوں کے سبب، اور یقیناً اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 50، پس کیا فیصلے زمانہ جاہلیت کے یہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ کون بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ دوست یہود اور نصارہ کو۔ دیکھیے کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات ہم پڑھتے ہیں نا بار بار کہ دوست نہ بناؤ ان کو، کہ ان کے دلی دوستیاں نہ کرو، کہ راز کی باتیں جو مسلمانوں کی راز کی باتیں ہیں نا وہ ان تک نہ پہنچ جائے۔ ان میں سے بعض دوست ہیں بعض ایک دوسرے کے، اور جو کوئی دوست بنائے گا ان کو تم میں سے تو یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان میں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آ پڑے ہم پر زمانے کی گردش، سو قریب ہے کہ اللہ بھیج دے فتح یا کوئی اور امر اپنے پاس سے، تو پھر یہ ہو کر رہ جائیں اس پر کہ جو کچھ یہ چھپایا کرتے ہیں اپنے دلوں میں پشیمان۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ابھی کتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا اور ان سے دلی دوستی نہ کرنا۔ میں آپ کے سامنے ایک دو سینٹنس بولتی ہوں، آپ کافی فیملیئر ہوں گے کہ ہماری ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب ہم ایسے لوگوں کی ایسی کمیونٹی میں ہوتے ہیں جہاں پہ یہود و نصارہ بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو ان کا سینٹنس کیا ہوتا ہے کہ I don't want to meet too many desis. ہمارا تو ملنا جلنا امریکنز کے ساتھ ہے۔ میرے بچے جو ہے نا وہ امریکن اسکول میں ہی کیونکہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان کی دوستیاں بھی ایسے، دے فیل پراؤڈ۔ بیسیکلی یہاں پہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا ناپسند کیا ان چیزوں کے لیے، اور ہم اس بات کو ایسے لک ڈاؤن کرانے کے لیے دوسروں کو کہ تم تو دیسی ہو تو ہمارا ایسے ملنا جلنا ذرا پر کلاس میں ہے۔ تو بالکل وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بتائی کہ نہ ایسے کرو۔ اور آیت نمبر 53 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی، سخت سخت اپنی قسمیں، ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، اکارت ہو گئے ان کے اعمال، سو وہ پڑ گئے خسارے میں۔ آیت نمبر 54 کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے تو عنقریب لے آئے گا اللہ ایسے لوگ جن کو وہ محبوب رکھے، مہربان ہو مومنوں پر، سخت کافروں پر، جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں اور نہ ڈرے ملامت سے کسی ملامت کرنے والے کی۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش کرنے والا
और सब जानने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 55 में, दर हकीकत तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसका रसूल और वो लोग जो ईमान लाए हैं वो हैं। क्योंकि हम पहले पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह, उसका रसूल और जो ईमान वाले हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं। वो लोग जो कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात और वो अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो कोई दोस्त बन जाएगा अल्लाह और उसके रसूल का और उन लोगों का जो ईमान लाए, तो बेशक जमात अल्लाह की वही गलबा पाने वाली है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मत बनाओ उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है तुम्हारे दीन का मजाक और खेल, इनमें से जिन्हें दी थी किताब तुम में से पहले, और डरते रहो अल्लाह ही से अगर हो तुम मोमिन। आयत नंबर 58, और जब तुम मनादी करते हो नमाज के लिए तो बना लेते हैं इसका मजाक और खेल, ये इसलिए कि ये लोग नहीं अकल रखते। कह दो ए अहले किताब, क्या जिद रखते हो तुम हमसे, सवाए इसके कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल हुआ हम पर और जो नाजिल हुआ हमसे पहले, और यकीनन तुम में से अक्सर नाफरमान है। आयत नंबर 60 के कह दो, बताओ मैं तुम्हें कौन बदतर है इससे कि जजा के लिहाज से अल्लाह के नजदीक वो है कि लानत की अल्लाह ने और गजबनाक हुआ वो जिन पर, और बना दिए उसने उनमें से बंदर और सुअर और बंदगी की जिन्होंने शैतान की, यही लोग बदतर हैं दर्जे में और ज्यादा भटके हुए हैं सीधे राह से। आयत नंबर 61, और जब आते हैं वो तुम्हारे पास तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि आए थे वो कुफर लेकर और वो चले गए इसी के साथ, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं। और तुम देखोगे कि अक्सर इनमें से जल्दी करते हैं गुनाह में और ज्यादती और हराम खाने में, बेशक बुरा है जो कुछ वो करते हैं। क्यों नहीं मना करते उनको मशाइख और उलमा उन्हें गुनाह की बातें कहने से और उन्हें हराम खाने से, बेशक बुरा है जो कुछ वो करते हैं। और कहा उन्होंने कि जो है यहूदी के अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, बंध गए उनके हाथ और लानत पड़ी उन पर बसबब ऐसा कहने के। असल ये है कि उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो खर्च करता है जिस पर चाहता है, और जरूर इजाफा होगा इनमें से अक्सर में इससे जो नाजिल हुआ तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से सरकशी और कुफर में, और डाल दिए हमने उनके दरमियान अदावत और दुश्मनी क़यामत के दिन तक। जब कभी जलाई उन्होंने आग लड़ाई की, बुझा दिया उसको अल्लाह ने, और दौड़ते फिरते हैं वो जमीन में फसाद के लिए, और अल्लाह नहीं दोस्त रखता फसाद करने वालों को। और अगर ये कि अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो जरूर दूर कर देते हम उनमें से उनके गुनाहों को, और दाखिल करते हम उनको बागात में और नेमतों में। और अगर वो कायम करते तौरात, कायम करते तौरात मीन्स के तौरात में जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, अगर वो कायम करते और जो कुछ नाजिल किया था उन पर इनके रब की तरफ से, तो रिस्क मिलता उनको उनके ऊपर से, उनके पांव के नीचे से। उनमें से एक जमात में आना रोहे और अक्सर इनमें से बुरा है जो वो अमल करते हैं। और आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह पर जरा गौर कीजिए कि ए रसूल पहुंचा दो जो कुछ नाजिल किया गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और अगर ना किया तुमने ऐसा तो ना पहुंचाया तुमने उसका पैगाम उनको। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह बचाए रखेगा तुमको उन लोगों से, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत दिया करता उन लोगों को जो इनकार करते हैं। कह दो ए अहले किताब, नहीं हो सकते तुम किसी भी राह पर जब तक कि ना तुम कायम करोगे तौरात और ना अंजील को, और जो कुछ नाजिल किया गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और जरूर इजाफा होगा इनमें से अक्सर में इससे जो नाजिल हुआ है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से सरकशी और कुफर में। तो ना अफसोस करो तुम इन लोगों पर जो इनकार करते हैं। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी हुए और सितारा परस्त और नसारा, जो भी ईमान लाया अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, और अमल करते रहे नेक, तो नहीं है उनको कोई खौफ और ना ही वो गमगीन होंगे। यकीनन हमने लिया था अहद बनी इसराइल से और भेजे उनकी तरफ रसूल। जब भी आया उनके पास कोई रसूल वो हुक्म लेकर, जो ना चाहा उनके दिलों ने, तो एक जमात ने तो उसको झुटला ही दिया और एक जमात ने उनको कत्ल कर दिया। और वो ख्याल करते हैं कि नहीं आ पड़ेगी कोई आफत, तो वो हो गए अंधे और वो हो गए बहरे। फिर तौबा कबूल फरमाई अल्लाह ने उनकी, फिर अंधे हो गए और बहरे हो गए बहुत से उनमें से, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ वो करते हैं।
اور اللہ सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 72 में कि बेशक कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा यकीनन अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। हालांकि कहा था मसीह ने, ए बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह की जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। यकीनन जो शिरक करेगा अल्लाह के साथ तो बेशक हराम कर दी अल्लाह ने उस पर बहिश्त और उसका ठिकाना दोज़ख है और नहीं होगा जालिमों का कोई भी मददगार। बेशक कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा यकीनन अल्लाह तीन में से है तीसरा, हालांकि नहीं है कोई मबूद सवाए मबूद वाहिद के। और अगर नहीं वो बाज आएंगे इससे जो वो कहते हैं तो यकीनन पहुंचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया इनमें से अजाब तकलीफ देने वाला। तो क्यों नहीं तौबा करते वो अल्लाह के हजूर और माफी मांगते गुनाहों की उससे, क्योंकि अल्लाह तो बख्शने वाला और मेहरबान है। नहीं था मसीह इब्ने मरियम मगर एक रसूल, अलबत्ता गुजर चुके इससे पहले बहुत से रसूल, और उसकी माँ एक रासबाज औरत थी, खाते थे दोनों खाना। देखो किस तरह हमने खोलकर बयान किया इनके लिए आयात को, फिर देखो कहाँ से ये उल्टे जा रहे हैं। कह दो क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा किसी ऐसी चीज की नहीं जिसको कुछ इख्तियार तुम्हारे नुकसान का और न ही तुम्हारे नफे का, और अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और सुनने वाला है। कह दो ए अहले किताब ना मुबालका करो। देखिए फिर वही बात आ गई कि ना मुबालका करो अपने दीन में ना हक, और ना पैरवी करो ख्वाहिशात की ऐसे लोगों की जो खुद भी गुमराह हो गए पहले ही और गुमराह कर गए अक्सरों को और भटक गए सीधी राह से। लानत की इन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया बनी इसराइल में दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान से और ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से। ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावज करने वाले थे, नहीं मना करते थे एक दूसरे को बुरे काम से। जो वो करते थे बिलाशुबा बुरा है जो कुछ वो किया करते थे। अब देखें कि इनका काम क्या था, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों नाराज हो रहे हैं कि वो मना नहीं करते थे एक दूसरे को बुरे काम से। आज हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई बुराई देखते हैं अपने घर में, अपनी औलादों में, अपने बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, तो क्या हम मना करते हैं उनको? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनकी एग्जाम्पल दी कि वो ऐसे करते थे इसीलिए कि बुरा किया जो उन्होंने किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख रहे हैं। तुम देखोगे इनमें से अक्सर को के दोस्ती रखते हैं उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया। यकीनन बुरा है जो कुछ आगे भेजा है उन्होंने खुद अपनी जानों के लिए, कि ना खुश हुआ अल्लाह उनसे और अजाब में वो हमेशा मुब्तला रहेंगे। और अगर वो ईमान ले आते अल्लाह पर और पैगंबर पर और जो कुछ नाजिल किया गया इस पर तो ना बनाते उनको दोस्त, लेकिन अक्सर उनके नाफरमान हैं। और अब आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन तुम पाओगे सबसे ज्यादा सख्त इंसानों में अदावत में उन लोगों के लिए जो ईमान लाए यहूदी और वो जिन्होंने शिर्क किया, और यकीनन तुम पाओगे इनसे करीब तर दोस्ती के लिहाज से उन लोगों के लिए जो ईमान लाए उनको जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि उनमें इबादत गुजार आलिम और मशाइख हैं और ये कि वो नहीं तकब्बर करते। अल्लाह अकबर। यहाँ पे देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो नसारा थे उन्होंने किस तरह से मदद की थी कि जब नजाशी के पास गए थे तो नजाशी के पास जब हिजरत करके गए थे तो उसने मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बहीरा थे, एक आलिम थे उन्होंने उनको पहचान लिया था। तो यहाँ पे उस जमाने में इस तरह से हुआ था। लेकिन उसके बाद की तारीख में जब हम पढ़ते हैं कि क्रिश्चियंस ने किस तरह से मुसलमानों पे जुल्म किए, किस तरह से उनकी खून बहाए थे, अल्लाह अकबर, तो ये उस जमाने की क्रिश्चियंस की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन लोगों ने किस तरह से मुसलमानों की मदद की थी। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद से हमारा छठा पारा भी खत्म होता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बुल आलमीन हमने जो कुछ पढ़ा है हमारे अमल में आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए अमल करना आसान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रमजान की बरकतें हम पे नाजिल फरमाना, हम सबको लैलतुल कदर नसीब करना और हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने दीन पर कायम रखना और आखिरत में हमें बख्श देना। आमीन सुम आमीन। सुब्हान रब्बिका